تو جب یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام چیزوں سے خالی تصور کرنا گویا کہ بے شمار عیوب و نقائص کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتا تھا تو کیا ہوگا، وہ سن نہیں سکتا تھا تو کیا اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، وہ بول نہیں سکتا تھا تو کیا نسبت ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ سینکڑوں عیوب و نقائص کا اللہ کی طرف منسوب کرنا لازم آئے گا، اور یقینی سی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صفت تھی ہی نہیں تو پھر یہ کیسے بعد میں بولنے لگا، کیسے سننے لگا، کیسے دیکھنے لگا؟ کیونکہ جب کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی، تمام صفات مخلوق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزوں کو پیدا کرنے والی صفت تھی، تخلیق کی صفت تھی، وہ بھی بعد میں ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سماعت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا خود اللہ نے تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ تو صفات سے خالی تھا، تو پھر کس نے پیدا کیا؟ اور پھر اس کا مطلب یہ لازم آئے گا کہ بہت سی صفات ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ خود اللہ کے پاس نہیں تھی، کسی اور طاقت نے، کسی اور ذات نے اللہ کو عطا فرمائی۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ کیا وہ اللہ سے بھی طاقتور ذات ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صفات یہ بتائیے کہ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مخلوق تو ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو نہیں مان رہے بلکہ اس کو مخلوق تسلیم کر رہے ہیں، اس کے لیے کیسے تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر اس کی صفات کو بھی آپ کہیں کہ یعنی اللہ کی صفات کو آپ کہتے ہیں کہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں مانتے، تو اس کے لیے پھر صفات کو آپ مخلوق مانیں گے غیر مخلوق؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مخلوق تو اللہ کے لیے کیوں نہیں مان لیتے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں انہیں مخلوق مان لیتے ہیں، انہیں بھی کسی نے پیدا کیا تھا، تو پھر اس ذات کو کس نے عطا فرمائی؟ تو اس طرح یہ بگاڑ چلتا چلا جائے گا، اور تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، وہ جب سے ہے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ جب تک رہے گا اس کی صفات بھی اس کے ساتھ رہیں گی۔ ہاں، اس کا انکار نہیں ہے کہ صفات ایک الگ چیز ہیں اور ذات ایک الگ چیز ہیں۔ تو یہ جو شبہ پیدا ہوا بعض لوگوں کو کہ ہم ان کو مخلوق تسلیم کر لیں، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اگر آپ صفات کو بھی قدیم مان لیں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ایک غیر ذات کو قدیم ماننا لازم آئے گا، اور یہ مناسب نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اگرچہ عین ذات تو نہیں لیکن کبھی بھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر جدا مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہزار عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، سب کی سب صفات غیر مخلوق ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھیں بعد میں پیدا ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی صفات سے متصف رہا ہے اور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ یاد رکھیے کہ نام سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ نام ہے اللہ، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف نام منسوب کیے جاتے ہیں انہیں صفاتی کا نام کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 99 نام ذکر فرمائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 99 ہی ہیں اور نام نہیں ہیں، احادیث میں اس کے علاوہ بھی نام آئے ہیں، لیکن ان 99 ناموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، آپ اس کو ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں، ایک عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگرچہ اس کا تعلق براہ راست کفر و اسلام سے تو نہیں، حالانکہ ہم نے عقیدے کی تعریف آپ کو یہ بتائی تھی کہ جس پر اعتقاد رکھیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، جس پہ اعتقاد نہ رکھیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں، لیکن یہ اگرچہ کفر و اسلام سے تعلق یہ مسئلہ نہیں رکھتا ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق ایک مستحکم اسلامی نظریے سے ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی مناسب محسوس ہوتا ہے۔ کہ اس جو آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے اور 180ویں آیت ہے۔ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، ایک نظریہ بیان فرمایا جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا پہلے شان و نزول یاد رکھیے کہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک ہے، حالانکہ آپ کبھی اللہ کو پکارتے ہیں اور کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہوئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مدد سے جواب یہ تھا کہ وہ خدا ایک ہی ہے، اگر ہم اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں تو وہ اس کے صفاتی نام ہیں، تو لہٰذا اس طرح اس جاہل کو جواب دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حد سے، حق سے تجاوز کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہترین ناموں سے پکارنے کا حکم دیا، اور جو نام حق سے تجاوز کر جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں، ان ناموں سے پکارنے کو منع کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے نام ہیں کہ جو حق یا حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں؟ ان میں کئی اصول مرتب کیے گئے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر وہ نام کسی اور مخلوق کا رکھ دیا گیا ہو، تو یہ نام اللہ کے لیے استعمال کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ جیسے کفار نے الہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو بگاڑ کے لات رکھا، عزیز کو بگاڑ کے عزا رکھا، اور منان کو بگاڑ کے منات رکھ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کے ناموں میں حد سے تجاوز کرنا ہے کہ ان کو اس طرح بگاڑ دیا جائے کہ بگاڑا جائے اور پھر کسی غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے، یہ ایک حد سے تجاوز کرنے کی صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی نام مقرر کر دینا جو قرآن یا حدیث میں نہ آیا ہو۔ یاد رکھیے جتنے اسماء الہیہ ہیں ان کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک ان ناموں کو پہنچایا، لہٰذا حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال نہیں کرنے چاہیے جن کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ سخی کا لفظ، ہم عام طور پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں سخی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سخی استعمال کرنا منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سخی سخاوت سے نکلا ہے، اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کسی اور کو دے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب سخی آپ اللہ کو کہیں گے تو سخاوت بھی مان رہے ہیں، اور سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کسی کو دے دینا۔ تو پہلے اللہ کے لیے ضرورت ثابت ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ضرورت سے ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ مفہوم یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل غیر مناسب ہے۔ اس میں انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں حد سے تجاوز کر جانے کا کیا مطلب ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔